السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صورت کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس صورت کا خلاصہ، اس کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ جب ہم اس کی تلاوت سنیں تو دل میں اس کے معنی اور پیغام کی گہرائی بھی اتر جائے۔ تو آئیے پہلے سورہ مزمل کی فضیلت اور خلاصہ سنتے ہیں، پھر اس کی بابرکت تلاوت کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قیام کرنے کا یعنی تہجد کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارو تاکہ دل مضبوط ہو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ یہ صورت دعوت دین میں صبر، عبادت میں استقامت اور اللہ پر توکل کی تعلیم دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نرمی فرما کر اجازت دی کہ جتنا آسان ہو اتنا قیام کیا جائے، کیونکہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے کاموں میں آسانی فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ اس صورت کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي
النعمة ومهلهم قليلا۔ اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، جھٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے، شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ كان وعده مفعولا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہی کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی ہے۔ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ علم ان سيكون منكم
مرضى، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے.